نعرہ تکبیر، کافی تعداد میں مومنین موجود ہیں، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان تمام مومنین مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وله الاسماء الحسنى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى وصيه ووزيره وخليفته المرتضى وعلى بنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، ورحمة الله على محبيه الأتقياء، ولعنة الله على أعدائه الجبناء۔ أما بعد، فقد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا۔ صلوات علیہ محمد۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر قرار، عزاداران امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم نے ہم پہ بہت احسان کیے ہیں، اور احسان کا تقاضا اور احسان کا مدعا یہ ہے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پہ شکر ادا کیا جائے۔ چند جملے شکرانے کے ذکر کر رہا ہوں۔ جس کو یہ نعمتیں جو میں ذکر کروں گا، جس کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، میرے ساتھ مل کے یہ شکرانہ ادا کرتے جائیے گا۔ پہلا جملہ شکرانے کا، مل کے شکر الہی کرتے ہیں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں ایسے گھر نصیب کیے جن کے اوپر علامہ عباس لہراتا رہتا ہے۔ لاکھ لاکھ شکر و امتنان ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں ایسی آغوش مادر نصیب کی جس میں ناد علی کی لوری سنائی گئی۔ مرشد، لاکھ لاکھ شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں ایسا ماحول نصیب کیا جو ذکر امام حسین کی خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ شکرانے کی آخری سطر آپ کے
سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اردو پیچیدگی ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. لاکھ لاکھ شکر ہے اس خالق کا، اس مالک کا، اس رازق کا، اس واحد کا، اس احد کا، لم یلد ولم یولد کا، جس نے ہمیں حیات دینے کے لیے، سلسلہ تنفس کو باقی رکھنے کے لیے ایک ایسی ہوا مہیا کی جو علم عباس کا طواف کر کے ہمارے تنفس کے توسط سے قلوب کو حیات بخشتی ہے. معرفت بھرا مجمع میرے سامنے ہے. رات کے اس پہر میں معرفت سے لبریز عزادار میرے سامنے موجود ہیں. اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کرنے لگا ہوں، اپنے بزرگان سے اجازت لیتے ہوئے کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. ذکر سید شہداء امام حسین کا آغاز ہو چکا ہے. ذکر داستان کربلا کا آغاز ہو رہا ہے. یہ داستان کربلا کوئی افسانہ نہیں ہے. یہ ذکر کربلا ایک خیالی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ذکر کربلا حق اور باطل کے درمیان تفریق کو ذکر کربلا کہا جاتا ہے. آپ کی توجہ کا طالب ہوں، مجھے آپ کی معرفت اور سماعت پہ بھروسہ ہے. ظاہر ہے جو رات کے اس پہر میں فرش عزا پہ بیٹھ کے ذکر اہل بیت کے لیے آیا ہو، اس کی سماعت پہ شک کرنا مناسب نہیں ہے. سامعین مکرم، میں نے کہا کہ ذکر کربلا کوئی کہانی نہیں ہے، ذکر کربلا کوئی افسانہ نہیں ہے، ذکر کربلا کوئی فرضی داستان نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، یہ ذکر کربلا حقیقت میں حق اور باطل کے درمیان تفریق کو ذکر کربلا کہا جاتا ہے. اگلا جملہ سنیے گا، ظالم اور مظلوم کی پہچان اور شناخت کو ذکر کربلا کہا جاتا ہے. اور قبلہ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہاں تک آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سنا. ہم ذکر کربلا کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں نا، تو یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر کربلا کسی ایک مخصوص خاندان کے حالات کو ذکر کرنے کے لیے ہو. ایسا نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا، ذکر کربلا کوئی داستان نہیں، کوئی افسانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ یہ ذکر کربلا حق اور باطل میں تفریق کا نام ہے. میں نے عرض کیا یہ ذکر کربلا ظالم اور مظلوم کی پہچان اور شناخت کا نام ہے. اگلا جملہ سنیے گا، یہ ذکر کربلا کسی ایک خاندان کے حالات کو بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے پیغام توحید کے پہنچانے کو ذکر کربلا کہا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے پیغام رسالت کو پہنچانے کا نام کربلا ہے، اور جنت میں جانے کے آسان راستے کو کربلا کہا جاتا ہے. جنت کے آسان راستے کو، اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے نمازیں پڑھ کے، نماز کی نفی نہیں کر رہا میں، یہ واجب امور ہیں، لیکن ایک تفریق ہے، کربلا کا ایک خاصہ ہے، خصوصیت ہے. میں اس ایک خاص پہلو کو ذکر کر رہا ہوں. امام حسین نے کسی کی نمازوں کو دیکھ کر جنت نہیں دی تھی. امام حسین نے کسی کے روزوں کی کثرت کو دیکھ کے جنت نہیں دی تھی، بلکہ امام حسین نے امامت کی نصرت کو دیکھا اور ہر ایک کو جنت میں جب اس کا مقام دکھایا، اپنا مقام دیکھ کر صحابہ جو امام حسین کے ساتھ تھے انہوں نے کہا، اے امام حسین، اگر اللہ ہمیں 1000 مرتبہ موت دے دے، آپ کی عظمت کی قسم ہر مرتبہ زندہ ہوں گے، آپ کی نصرت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. ذکر
اور ایک نقطہ اور بھی ذکر کرتا چلو مرشد، یہ جو ہماری مجالس ہیں، یہ جو ہماری عزاداری ہے، ہم مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، فرش عزا کا انعقاد کرتے ہیں، مجلس عزا کو برپا کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو عزاداری اور مجالس ہے، کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم یہ مجالس کسی کو تکلیف دینے کے لیے انعقاد کرتے ہیں۔ توجہ چاہیے آپ کی، کیونکہ شبہ ڈالے جاتے ہیں۔ ہماری مجالس کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں ہے، ہماری یہ مجالس کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہے، ہماری مجالس کا تعلق کسی فرقہ واریت سے نہیں ہے، ہماری مجالس میں کسی خاص فرقے یا مسلک کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ ہماری یہ وہ مجالس ہے جو ہدایت کا وہ راستہ ہے، جو راستہ ہمیں کسی ملا نے نہیں دکھایا بلکہ محمد کی آل نے ہمیں بتایا۔ احیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، ائمہ نے بتایا یہ مجالس ہمارا مقصد ہے، یہ مجالس ہمارا ہدف ہے، یہ مجالس ہمارا ہدف ہے، ہمارا مشن ہے۔ جو ان مجالس کا انعقاد کرے گا پروردگار عالم ان پہ اپنے رحمتوں کا نزول کرے گا۔ معصوم فرماتے ہیں احیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، اے ہمارے ماننے والوں، اے ہمارے موالیوں، اے ہمارے محبین، ہمارے امر کا احیاء کرو۔ رحم اللہ من احیا امرنا، معصوم نے ایک حکم دیا ہے، ساتھ دعا دی ہے۔ ایک جملہ کیا ہے؟ احیوا امرنا، ہمارے امر کا احیاء کرو۔ آگے دعا دی ہے جو مومن ہمارے امر کا احیاء کرے گا پروردگار عالم اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے امر، ایک ہے احیاء۔ امر کیا ہے؟ احیاء کیا ہے؟ احیاء کہتے ہیں زندہ رکھنے کو، احیاء کہتے ہیں کسی بات کو آگے چلانے کو، احیاء کہتے ہیں ایک سلسلے کو آگے بڑھانے کو احیاء کہا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے امر کا احیاء کرو۔ امر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے ہدف کا احیاء کرو۔ امر کیا ہے؟ یعنی ہمارے مقصد کا احیاء کرو۔ امر کیا ہے؟ یعنی ہمارے مشن کا احیاء کرو۔ امر اور احیاء دونوں ملائیں تو معنی یہ بنتا ہے، معصوم فرمانا یہ چاہتے ہیں ہمارے مقصد کو آگے تسلسل دو، ہمارے مشن کو آگے لے کے چلو، ہمارے ہدف پہ قائم رہو، دوسروں کو بھی ہدف پہ قائم رکھو۔ کیا ہے امر احیاء امر معصومین؟ یہ ہدف معصومین کیا ہے؟ یہ مشن معصومین کیا ہے؟ یہ ٹارگٹ معصومین کیا ہے؟ کون سا راستہ ہے معصومین کا جس کے احیاء کا معصوم ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ کوئی اور مشن نہیں ہے، کوئی اور ہدف نہیں ہے، بلکہ احیاء دین کو، رسول جو دین لے کے آئے تھے، ہمارے معصومین اس دین کے محافظ ہیں۔ معصوم ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں جو دین ہمارے نانا نے تم تک پہنچایا ہے، اس دین کو زندہ رکھتے جاؤ، یہی ہمارا احیاء امر ہے۔ اس دین رات کا کافی پہر ہو چکا ہے، کافی ساری گفتگو کرنی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ۔ سامعین مکرم، میں آج پہلی مجلس ہے چونکہ، اور میری ایک ذمہ داری بھی ہے، حوزہ علمیہ نجف اشرف، باب مدینۃ العلم، والی نجف کی نگری سے جو آیا ہوں، ظاہر ہے میں نے کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں۔ سامعین مکرم، دو مسئلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ داخلی مسئلہ ہے اور ایک مسئلہ خارجی مسئلہ ہے، یعنی ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق ہمارے اندر نہیں باہر سے ہے۔
پہلے میں وہ مسئلہ ذکر کروں جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے اور عرض کروں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سنگینی کتنی ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ سامعین مکرم، ہمارے اندر جو داخلی مسئلہ پایا جاتا ہے، یہ جب ایام عزا قریب آتے ہیں، محرم کا چاند نظر آنے کے قریب ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں، فیس بک پہ پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں، محفلوں میں ایک مسئلہ چھیڑا جاتا ہے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا داخلی مسئلہ۔ کیا داخلی مسئلہ؟ ایک سوال ہمارے جوان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بزرگان موجود ہیں، یہ بزرگان شاہ صاحب میاں صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، یہ ان مسائل کو بھی جانتے ہیں، ان مسائل کا حل بھی جانتے ہیں، یہ تو میری تائید ہے، بیٹھے ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ میرا جو یہ گفتگو کر رہا ہوں اس کا تعلق ان جوانوں سے ہے، اس لیے کہ یہ جو سوال اور مشکل کھڑی کی گئی ہے وہ بزرگان کے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ یہ سوال اور یہ مسئلہ جوانوں کے ذہن میں۔ کون سا مسئلہ؟ گفتگو طویل نہ کروں، آپ کو حیرت میں زیادہ نہ ڈالوں۔ ایک سوال جوان کے ذہن میں ڈال دیا گیا، اور جوان کو جب کوئی عالم ملتا ہے اسے پوچھتا ہے قبلہ یہ بتائیے نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے؟ شاہ جی یہ وہ مسائل ان مسائل میں سے ہے جن کو کرنٹ ایشوز کہا جاتا ہے۔ ہمارے جوان محنتی طور پر کنفیوز رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، اور جس نے بھی یہ سوال جوان کے ذہن میں ڈالا اسے پتہ ہے اب یہ دو راہ پہ کھڑا ہو گیا، نہ نماز کو چھوڑ سکتا ہے نہ عزاداری کو چھوڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ عزادار نہیں جو نمازی نہ ہو، اور وہ نمازی نہیں جو مولا حسین کا ماتمی نہ ہو۔ دو راہ پہ کھڑا کر دیا۔ سوال جب ڈالا ذہن میں، مشکل اس کے لیے ہے، پریشانی اس کے لیے، کیسے حل کرے گا؟ نماز افضل یا عزاداری افضل؟ اب یہ سوال پوچھتے ہیں علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے، مومنین سے، اپنے گھروں میں جا کر اپنے بزرگان سے جا کر پوچھتے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے، آپ نے اتنے خطباء کو سنا، اتنے ذاکرین کو سنا، اتنے علماء کو سنا، اس سوال کا جواب کیا ہے؟ پوچھا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ اس مسئلے میں دو پارٹیاں ہیں، دو حصے ہیں، دو پارٹیشن ہو گئی۔ سوال چونکہ حساس ہے، انسان کی عاطفیت سے، اس کے مذہب سے، اس کی لگن سے تعلق رکھتا ہے، لہذا کچھ ہیں جو کہتے ہیں عزاداری افضل ہے اور نماز کو مفضول کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نماز افضل ہے عزاداری مفضول ہے۔ یعنی ایک سائڈ ہے جو عزاداری کو اوپر لے جاتے ہیں، نماز کو نیچے، اور ایک طبقہ ہے جو نماز کو اوپر لے جاتے ہیں اور عزاداری کو نیچے لے کے آتے ہیں۔ میں اب ان کی دلیلیں بیان کر رہا ہوں۔ مرشد جو کہتے ہیں عزاداری افضل ہے ان کی کیا دلیل ہے، تاکہ میرا نوجوان جب کل اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش آئے تو اس کے سامنے ان کی دلیل بھی ہونی چاہیے، اس کا حل بھی ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال سے منبر حسینی کا اس سے بڑی ذمہ داری اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے جوانوں کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ کر دیں۔ اگرچہ آپ بزرگان ہیں، میں عمر میں چھوٹا ہوں آپ سے، لیکن کیا کریں، یہ حساس مسئلہ ہے۔ کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں عزاداری افضل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے، اگر ایک شخص نماز کا وقت ہو جائے، اول وقت میں نہ پڑھے، متاخر وقت میں نہ پڑھے، وقت ختم ہو گیا، کیا اس نماز کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ کہتے ہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ نماز کی قضا ہے۔ اگر نماز کو اپنے وقت میں نہیں پڑھا تو وقت کے بعد پڑھے گا، یہ قضا ہو جائے گی، لہذا نماز کی قضا ہے۔ جو کہتے ہیں عزاداری افضل ہے ان کی دلیل دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نماز کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی ہے، نماز کی قضا ہے، وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لیں، آپ کی نماز جو قضا کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ عزاداری کی قضا ہے نہیں، اب ہم یہ مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ دیر بعد مجلس ختم ہو جائے گی، اب جو مومنین یہاں نہیں پہنچ سکے کیا اس مجلس کی قضا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کون سے یہ مجلس فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو وہ کیا کہتے ہیں عزاداری کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے۔ نماز کو تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں لیکن مجلس دوبارہ نہیں سن سکتے، ہم ماتم دوبارہ نہیں کر سکتے، ہم زنجیر دوبارہ نہیں لگا سکتے، ہم فرش عذاب پہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ جس کی قضا ہے وہ مفضول ہے، جس کی قضا نہیں ہے وہ افضل ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے قبلہ۔
اب ایک طبقہ ہے جو کہتا نہیں نماز افضل ہے، عزاداری افضل نہیں ہے. پہلے طبقے کی دلیل آپ کے سامنے بیان کر دی. اب جو طبقہ کہتا ہے کہ نہیں نماز افضل ہے، کس نے کہا عزاداری افضل ہے؟ بھی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کس دلیل کی بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز افضل ہے اور عزاداری افضل نہیں ہے؟ ان کی دلیل سنیے. وہ کہتے ہیں بتائیے نماز واجب ہے یا عزاداری واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز واجب ہے، عزاداری یہ مستحب. تو ایک طبقہ جو کہتے ہیں عزاداری افضل ہے، ان کی دلیل بیان کر دی. دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نماز افضل ہے، ان کی بھی دلیل آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن یہ ادنا ایک طالب علم بندہ ناچیز آپ کے سامنے اپنی فہم کو رکھنا چاہتا ہے، اپنے بزرگان کے کورٹ میں ایک کیس رکھنا چاہتا ہے. آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے جوانوں کے ذہن میں خلش پیدا کی گئی، کیا اس کی کوئی گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اصلاً یہ سوال پیدا ہوتا ہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ کون سا شیعہ ہے، کون سا مومن ہے، کون سا موالی ہے، کون سا حسینی ہے، کون سا کربلائی ہے جو یہ عقیدہ رکھ سکتا ہو نماز افضل ہے عزاداری نہیں، یا عزاداری افضل ہے نماز نہیں؟ یہ کوئی ایسا جوان کربلائی موالی حسینی ایسا نہیں کر سکتا. چلو پھر بھی سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، ایک غلط فہمی آ گئی، الجھن آ گئی، جوان پوچھتے ہیں، ہم ایک حل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے اگر وہ الجھ جائے تو اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم اسے واجب اور مستحب کے دائرے میں بند کر کے پھر سوال کریں یہ افضل ہے یہ افضل ہے. سلامت رہے. یہ معیار نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ قضا کس کی ہے کس کی نہیں ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جا سکتے. بہت گہرا جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آہستگی سے بیان کروں تاکہ آپ میرے ساتھ مل سکیں. مرشد ایسا نہیں ہے کہ ہم قضا اور عدم قضا کو دیکھ کر فیصلہ کریں، واجب اور مستحب کو دیکھ کر فیصلہ کریں. نہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر کسی چیز کی اہمیت کو دیکھنا ہو، اگر کسی چیز کی فضیلت کو دیکھنا ہو، اگر کسی چیز کی عظمت کو دیکھنا ہو، اس کی عظمت وجوب اور استحباب میں نہیں دیکھی جاتی، قضا اور عدم قضا میں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے یہ جو نماز ہے اس کا فائدہ کیا ہے، یہ جو عزاداری ہے اس کا فائدہ کیا ہے. مرشد آپ دیکھیں گے جس کی تاثیر کتنی ہے، جس کی تاثیر زیادہ، جس کا فائدہ زیادہ، پھر ہم فیصلہ کریں گے یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے. تو نماز کے ساتھ عزاداری کا موازنہ کیا گیا. تو میں اب آپ کو قرآن کے محضر میں لے کے جاتا ہوں. اے کتاب الہی بتا نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کا اثر کیا ہے، نماز کی عظمت کیا ہے، نماز کی تاثیر کیا ہے. میں نماز کی تبلیغ نہیں کرنے لگا، پریشان نہیں ہونا کہ آپ یہ مولوی صاحب آگے ہیں تو نماز تبلیغ شروع کر دیں، وہ بھی کرنی چاہیے. لیکن میں تقابل چونکہ سوال کیا گیا، تقابل میں مقابلے میں عزاداری اور نماز کو رکھا گیا، تو میرا یہ ذہن مانتا ہے ان دونوں کا اثر دیکھیں. اگر اثر ایک جیسا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اگر اثر میں فرق ہے تو پھر فضیلت میں بھی فرق ہوگا. اب دیکھیے قرآن مجید کے پاس چلتے ہیں. اے اللہ کی کتاب بتا نماز کی کیا فائدہ ہے، نماز کا کیا فضیلت ہے، نماز کی کیا عظمت ہے، نماز کا کیا اثر ہے، اس کی کیا تاثیر ہے. تو اللہ کی کتاب یہ ندا دیتے ہوئے آتی ہے، نظر آتی ہے. کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے نمازی نماز کبھی ترک نہ کرنا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب نمازی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کے بارگاہ الہی میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، جب تک وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، نماز کا فائدہ یہ ہے یہ نماز اس نمازی کو ہر قسم کے فحشاء سے بھی بچاتی ہے، گناہوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے. قرآن مجید نے بیان کیا نماز کا اثر کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے، لیکن مجمل طور پر بیان کیا. لیکن میں تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ بیان کروں. قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو نماز ہے انسان کو برائی سے بچاتی ہے، انسان کو فحشاء سے بچاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب تک یہ نمازی نماز کی حالت میں رہتا ہے، اس نماز کی حالت کے دوران یہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہتا ہے. یہ نمازی نہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، نہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، نہ جرم کر رہا ہوتا ہے، نہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، نہ کسی کا حق کھا رہا ہوتا ہے،
تاثیر ہے نماز کی، جس نے موازنہ کیا عزاداری اور نماز کو برابر لے کے آیا. اب دیکھتے ہیں عزاداری میں یہ تاثیر ہے یا نہیں ہے. میرے سامنے عزادار بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، سارے کربلائی اور حسینی بیٹھے ہیں. نماز کی تاثیر کیا ہے؟ نماز جب تک نمازی نماز کی حالت میں رہتا ہے، برائی سے محفوظ رہتا ہے. منبر کی عظمت کی قسم، اگر اس اثر کے اعتبار سے دیکھا جائے جو تاثیر اور فائدہ اسی نماز کا ہے، آپ غور کر کے دیکھیں، سارے بیٹھے فرش عزا پہ، آپ میری تائید کریں گے جو فائدہ نماز کا ہے وہی فائدہ عزاداری کا ہے. کیوں؟ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب تک نمازی نماز میں ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں کرتا، جب تک عزادار ماتمی حسینی کربلائی صف عزا پہ بیٹھتا ہے، ذکر اہل بیت کو سننا ہوتا ہے. نمازی کی طرح یہ بھی نہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، نہ غیبت کرنا ہوتا ہے، نہ کسی پہ ظلم کرنا ہوتا ہے، نہ کسی کا حق کھانا ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہوتا ہے. تو معلوم ہوا جو اثر نماز کا ہے وہی اثر عزا کا ہے. بھئی دونوں میں کی تاثیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو اثر نماز کا ہے، جو فائدہ نماز کا ہے، وہی اثر اور فائدہ عزا کا ہے، عزاداری کا ہے. ایک اور جملہ دیکھیے، جب نماز باجماعت ہوتی ہے مرشد، پیش امام کے پیچھے جو مقتدی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نمازی آتے ہیں، اس صف میں جماعت میں ڈاکٹر بھی کھڑا ہوتا ہے، پیشنٹ بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں استاد بھی کھڑا ہوتا ہے، شاگرد بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں مالک بھی کھڑا ہوتا ہے، نوکر بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں امیر بھی کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں صحت مند بھی کھڑا ہوتا ہے، مریض بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں صاحب اولاد بھی کھڑا ہوتا ہے، بے اولاد بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں بڑا بھی کھڑا ہوتا ہے اور چھوٹا بھی کھڑا ہوتا ہے. کوئی تفریق نہیں رہتی. کہاں نماز باجماعت میں اسی اثر کو دیکھتے ہوئے، اسی تاثیر کو دیکھتے ہوئے، ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو نماز کی ایک دوسری تاثیر، نماز کا ایک اور فائدہ. اب دیکھتے ہیں یہ فائدہ اور یہ تاثیر عزاداری میں کھڑا ہوتا ہے. اگر فرش عزا پہ جا کر دیکھیں، سید بھی اسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور انتی بھی اسی صف پہ بیٹھا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر بیٹھا ہو تو مریض بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اگر استاد بیٹھا ہو تو مریض شاگرد بھی اسی صف پہ بیٹھا ہوتا ہے. اگر والد بیٹھا ہو تو بیٹا بھی بیٹھا ہوتا ہے. میں کہوں گا اے شاعر، تو نے نماز کی عظمت کو بیان کیا لیکن مکمل بیان نہیں کیا. تو نے کمی کی، کوتاہی کی، جہاں تو نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو مجھے کہنے دیجئے عزاداری کی یہی تاثیر ہے. ایک ہی صف عزا پہ بیٹھ گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. جب تاثیر کے اعتبار سے ہم نے دیکھا جو تاثیر نماز کی ہے وہی تاثیر عزاداری کی ہے. جب تاثیر میں فرق نہیں تو پھر افضلیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا جس انسان نے یہ شبہ ہمارے جوان کے ذہن میں ڈالا ہے، اس نے نہ دین کی خدمت کی ہے نہ تشیع کی خدمت کی ہے، بلکہ اس نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. میرے جوانوں یاد رکھیے گا، یہ جو سوال پیدا کیا گیا یہ ہم جوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے یہ جو بزرگان موجود ہیں، یہ جو بزرگان بیٹھے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے ذاکرین ہیں، ہمارے مؤمنین ہیں، یہ جو موالیان حیدر کرام ہیں، جن کی زندگی کا تجربہ ہماری زندگیوں سے زیادہ ہوتا ہے. جب ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جاتا ہے، اے میرے بزرگوں، اے علماء کرام، اے ذاکرین،
کہ عزاداری افضل ہے ایک بزرگی والا، جو بزرگی کا حق ہوتا ہے، بزرگی والا جواب دے کے کہتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو، نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ یہ بزرگان ہمیں حل بتاتے ہیں، اور جب ہم نے تاثیر میں دیکھا فرق نہیں ہے، جب ہمارے بزرگان نے ہمیں بتایا بیٹا نماز بر وقت، نماز کو وقت پہ ادا کرو، اور عزاداری ہر وقت، جب بھی موقع ملے اپنے گھر میں صف عزا بچھاؤ، مومنین کو بلو، مجلس کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ وقت کافی متاخر ہو چکا، ایک خارجی مسئلہ تھا وہ بھی بیان کرنا تھا، پھر فرصت ملی تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ ہم صف عزا پہ بیٹھے ہیں، محرم کا چاند نظر آ گیا، اہل مدینہ کہتے ہیں چھٹے لال ولایت کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم مدینے میں رہتے تھے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنی ہاشم کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، جب ہم سادات کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، جب ہم علی کی اولاد کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے، ان کے رونے کی آواز آتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا محرم کا چاند نظر اجرکم علی اللہ۔ میں قربان جاؤں آپ کی عظمت میں، رات کے اس پہر میں جناب سیدہ کے بیٹے کو پرسا دینے کے لیے بیٹھے ہیں آپ، جبکہ دیکھیے کائنات کے دوسرے لوگ آرام فرما رہے ہیں، سکون میں ہیں، اور یہ عشق امام حسین ہے کہ آپ پرسا دینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ چاند نمودار ہو گیا، یہ عزاداری کے ایام ہیں، یہ پرسا دینے کے ایام ہیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب محرم کا چاند نظر آئے نا، اپنی آنکھوں کے پانی کو اپنا نہ سمجھا کریں، حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کی امانت ہوتی ہے، یہ آپ کی آنکھوں میں موجود پانی جسے ہم آنسو کہتے ہیں، یہ آنسو ہمارے نہیں رہتے، بلکہ یہ ہماری آنکھوں کا پانی، یہ جو آنسو ہیں یہ جناب سیدہ ان کی امانت بن جاتی ہے۔ اور قبلہ مستند روایات ہیں ہمارے پاس کہ جب ذکر امام حسین ہوتا ہے، اہل بیت کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، تو بی بی صف عزا پہ اپنی امانت کو لینے کے لیے آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، کیسے لینے کے لیے آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بی بی صف عزا پہ آتی ہے، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، ایک ایک عزادار کے سامنے جاتی ہے، عزادار کی آنکھ سے نکلنے والے پانی کو، آنسوں کو رومال میں محفوظ کر لیتی ہے، اور رو کے کہتے ہیں میرے حسین کے زخموں کا علاج ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ اور ہم یہ گریہ کیوں نہ کریں، ہم یہ عزاداری کیوں نہ کریں، ہم اپنے سینے پہ ماتم کیوں نہ کریں؟ مرشد، ہم اس لیے یہ گریہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ حسین کے لیے کیسے ممکن تھا گھر چھوڑ کے چلا جائے؟ شاہ جی ایک اکیلا مرد اپنے گھر کو چھوڑے پریشان ہوتا ہے، جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں جنگل میں نہیں جا رہے ہوتے، ہم تو شہروں میں جا رہے ہوتے ہیں، ہماری فیملی پیچھے محفوظ ہوتی ہے، ہمیں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ میں کہوں کہ ہمارے امام حسین جب گھر چھوڑ رہے تھے نا، ان کے چہرے پہ اداسی تھی، ان کے چہرے پہ غمگینی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اداس تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اکیلے تو نہیں جا رہے تھے، اپنی شریکت الحسین بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ اے ارباب عزا، جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں نا، کچھ سفر جاتے ہیں، واپس مڑ کے اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، گھروں کی دیواروں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے چچا کو دیکھتے ہیں، ہم ایک ایک عزیز کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وطن سے دور جا رہے ہوتے ہیں۔ اے ارباب عزا، انصاف سے بتائیے گا، جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں یقین ہوتا ہے آج نہیں تو کل ہم
اور حسین کو یہ یقین تھا میں جا رہا ہوں لیکن وطن واپس اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک دو اور جملے مسائل کے سن لیجئے۔ اے رباب عذاب، 26 رجب کو، 28 رجب کو روانگی ہے نا میرے مولا کی، 26 رجب کو دربار میں بلایا گیا تھا، دربار میں، اور بتایا گیا تھا کہ حاکم شام کی وفات ہو گئی ہے، اس کا بیٹا تخت حکومت پہ بیٹھ گیا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے مولا نے یہ ماحول دیکھا، گھر واپس آئے۔ یاد رکھیے گا جب میرے مولا گھر سے دربار کی طرف گئے تھے، توجہ سے سنیے گا، جتنی دیر، یہ غیرت کا جملہ ہے، جتنی دیر میرے مولا دربار میں رہے، پیچھے گھر کی کیا حالت تھی، مولا حسین کی بہنوں کو سکون نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ، شریکت الحسین، امام حسین کے غم کی، دکھوں کی برابر کی شریک بہن صحن میں، آنگن میں چل رہی ہے، اپنے بھائی کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ جب میرے مولا واپس آئے نا، گھر کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ دروازے کے پیچھے 2 مزدوریں کھڑی ہیں، 2 خواتین کھڑی ہیں، ایک بڑی بی بی تھی، ایک چھوٹی بی بی تھی، دونوں نے آ کر میرے مولا کو گلے لگا دیا، رو کے کہا مولا دربار گئے تھے، کیا ہوا؟ ایک بی بی سکینہ تھی، ایک بی بی زینب تھی۔ میرے مولا نے رو کے کہا اے میری بہنا، دربار میں کیا ہوا؟ جو کچھ میں دیکھ کے آ رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہے، اے میری بہن، میرے قتل کا وقت قریب آ گیا ہے، تیرے پردے کی قربان۔ اجرکم علی اللہ، سکینہ بیٹا، تیرے دروں کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ صبر کی تلقین کی، روئے نہیں، پریشان نہ ہوں، یہ پہلی مصیبت ہے، اس کے بعد کئی مصیبتوں کو دیکھنا ہے۔ میرے مولا نے کہا ہوگا اے میری بہنا، یہ تو پہلی مصیبت ہے، اس کے بعد مصیبتوں کو دیکھنا ہوگا۔ ہم نے جنگلوں کا سفر کرنا ہے، ہم نے صحرا کا سفر کرنا ہے۔ یقیناً میرے مولا نے کہا ہوگا اے میری بہنا، ایک خبر سن کے مدینہ سے جا رہے ہیں، ایک خبر سن کے پریشان ہو گئی ہو۔ میرے مولا نے یقیناً کہا ہوگا اے میری بہنا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھے گی۔ اے زینب، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب اصغر کے گلے میں تیر لگا ہوگا۔ اے میری بہنا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب سجاد بستر مرض پہ سویا ہوگا، بدبخت کمینے لوگ اس کے نیچے سے بستر کھینچ لیں گے۔ اے میری بہن زینب، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی، اور جب سجاد کو پشت پہ سوار کر کے چلتے ہوئے خیموں سے باہر لے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میرے مولا نے اپنی بہن کو تسلی دی، میری بہن پریشان کیوں ہوتی ہو، یہ تو پہلی مصیبت ہے، یہ تو مصیبتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ میرے مولا نے گھر میں سب کو بتایا، 26 رجب کہا تھا نا میں نے، 28 کو سفر کیا، بیچ میں 2 راتیں آتی ہیں۔ اے عزادارو، یہ 2 راتیں میرے مولا نے گھر میں نہیں گزاری، بلکہ میرے مولا نے یہ 2 راتیں جنت البقیع میں گزاری ہیں۔ کبھی اپنی ماما کی قبر پہ بیٹھتے، کبھی اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے بھائی حسن کی قبر پہ گزاری ہے، کبھی اپنے نانا کی قبر پہ گزاری ہے، اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، میرے امیر بھائی غریب جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زادارو، اپنی ماں کی قبر پہ جاتے، ماں میں تیرا حسین آیا ہوں، میں تیرا حسین آیا ہوں، میں تیرا پردیسی بیٹا آیا ہوں۔ ماں مجھے نہیں معلوم کوئی آئے نہ آئے، میرا آخری ودا ہے، آخری پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں، کربلا میرا مسکن بن جائے گا، واپس نہیں آ سکوں گا۔ اے عزادارو، کبھی نانا کی قبر پہ جاتے، جا کے کہتے السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، انا حسین بن فاطمہ۔ میرے مولا نے یہ نہ کہا انا حسین ابن علی،
بابا کا نام نہیں لیا، نانا کی قبر پہ کہتے ہیں میرے نانا آپ کو حسین کا سلام ہو، میں تیری بیٹی فاطمہ کا بیٹا تیرے پاس آیا ہوں، انا فرخ و ابن فرختے کا، میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آگے چل کے کہا نانا انا سبتک الذی خلفتنی فی امتک، اے نانا میں وہ حسین ہوں جسے تو اپنی امت میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اے عزادارو، اس کے بعد میرے مولا نے شکوہ کیا، اپنے نانا کی قبر پہ کھڑے ہو کے شکوہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اشہد علیہم یا نبی اللہ انہم قد خذلونی ولم یحفظونی وضیعونی۔ اے نانا تیری امت کی شکایت کرنے آیا ہوں، نانا جس امت کے پاس مجھے تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، نانا جانتے ہو کیا سلوک کیا؟ نانا انہوں نے میرا احترام نہیں کیا، نانا انہوں نے میری حفاظت نہیں کی، نانا مجھے ضائع کر دیا، نانا دیکھ مجھے تیرے شہر میں نہیں اجرکم علی اللہ نہیں رہنے دیتے، تیرے شہر میں تھک گئے ہیں تو آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اے عزادارو، یہ کہتے کہتے مولا حسین قبر رسول پہ سو گئے، نیند آ گئی۔ کیا دیکھا؟ آسمان سے ملائکہ فرشتوں کا ایک گروہ زمین پہ اترتا ہے۔ میرے مظلوم امام نے دیکھا ملائکہ کے اس دائرے میں محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ اے ارباب عزا صف عزا پہ بیٹھے ہیں نا، مولا حسین کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جانتے ہیں کیا حالت تھی رسول خدا کی؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے نانا کو دیکھا، ملائکہ کا گھیرا تھا، درمیان میں میرے نانا تھے، حالت یہ تھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، داڑھی ریش مبارک تر ہو چکی تھی، امامے کے پیچ کھل کے گلے میں آ گئے، اور کہتے ہیں میرے نانا نے مجھے گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد کہا حبیبی یا حسین، اے میرا بیٹا حسین، کعنی اراکا مرملا بالدماء ومذبوحا بارض کربلا۔ رسول خدا نے رو کے کہا اے حسین، میں دیکھ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، زمین کربلا پہ تجھے پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے حسین، میں دیکھ رہا ہوں زمین کربلا پہ تیرا لاشا پڑا ہوگا، اس پہ کفن نہیں ہوگا، بلکہ ریت اور خون نے تیرے لاشے کو کفن دیا ہوا ہوگا۔ اے ارباب اعضاء، اس کے بعد میرے مولا نے کہا اے میرے نانا جان، اب دنیا میں میں واپس نہیں جانا چاہتا، خذنی الیکا فی قبرکا، اے میرے نانا مجھے اپنی قبر میں بلا دیجئے، میں دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اے ارباب اعضاء، رسول خدا نے ارشاد فرمایا حبیبی یا حسین ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا۔ حسین، جب تک تو کربلا میں نہیں جائے گا اور جب تک تیرا سر قلم نہیں ہوگا، اے حسین جب تک تیرا عسکر تیر نہیں کھائے گا، جب تک تیرا عباس بازو قلم نہیں کرائے گا، جب تک تیرا اکبر سینے میں پرچی نہیں کھائے گا، اور جب تک لیلا کا فروا کا بیٹا تقسیم نہیں ہوگا، جب تک تیری بہنوں کی چادریں قربان نہیں ہوں گی، جب تک سکینہ کے دور نہیں چھینے جائیں گے، میرا دین باقی نہیں رہے گا۔ حسین تجھے کربلا جانا ہے۔ اے ارباب اعضاء، یہ بات سنی، مولا امام حسین کی آنکھ کھلی، اپنے دامن کو جھاڑا، گھر کی طرف چلے گئے، دروازہ عبور کیا، نانی سامنے، نام ام سلمہ ہے، آگے بڑھی، حسین میں نے سنا ہے تو مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ ہاں نانی اماں۔ بیٹا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نانی کیا بتاؤں، نانا کی امت رہنے نہیں دیتی، گھر کس کو عزیز نہیں ہوتا، نانی حالات تم دیکھ رہی ہو، اب مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتے۔ اچھا بیٹا مدینہ چھوڑ رہے ہو، بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جاؤ گے؟ میرے مولا نے کہا نانی اماں میں عراق جا رہا ہوں۔ بیٹا عراق میں کہاں؟ نانی اماں کربلا جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ جب میرے آقا زاد نے جملہ سنا نا، میرے مولا حسین نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں، میری آقا زاد ام سلمہ نے کہا حسین تو میرا نواسا ہے، تو میرا بیٹا ہے، میں ماں ہو کے منت کرتی ہوں، دنیا کے کسی کونے میں چلا جا، یمن چلا
حسین میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا کربلا کی سرزمین بہت سخت سرزمین ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ زمین سے گزرا ہو اسے مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ حسین تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا میرا ایک بیٹا کربلا جائے گا پیاسا شہید۔ على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ اس عبادت کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما۔ اس عزاداری کے صدقے میں ہم نے جو آنسو بہائے ہیں جناب سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہماری آنکھوں کا جو جتنا سرمایہ تھا ہم نے جناب سیدہ کے حوالے کیا ہے، اے بار الہ ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جہاں جہاں ذکر امام حسین ہو رہا ہے، جہاں جہاں مجالس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اے پروردگار عالم ان تمام مقامات کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما، ان مقامات کی محافظت فرما، علماء کرام کی محافظت فرما، ذاکرین کی محافظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں امام بارگاہ ہیں جہاں ذکر ہو رہا ہے ان کی حفاظت فرما، عزاداروں کے مال و رزق میں اضافہ فرما، ان کو ہر قسم کی ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما۔ جو مومنین نیک تمنائیں لے کر حسین کی ماں کے واسطہ دے کر اپنی نیک تمنائیں لے کر اس فرش عزا پہ آتے ہیں، اے بار الہ ان مومنین کی تمام تمناؤں کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نرینہ نہیں ہے اس وقت شاہ سے بیٹھے ہیں، پروردگار عالم ان کو حیاتی والا اور ان کو ایک دیندار اور متدین ماتمی اور عزادار بیٹا عطا فرما۔ اے رب کائنات، رات کے اس پہر میں ہماری آخری اور سب سے بڑی دعا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما، ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آخر میں صلوات پڑھیے گا۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے، کل ہمارے نجف اشرف کے ایک عالم دین جو پاکستان میں عشرہ محرم الحرام کے لیے آئے ہوئے تھے، صبح کی سیدزادہ تھا، صبح کی پہلی مجلس پڑھ کے دوسری مجلس پہ جا رہے تھے کہ حالات نے انہیں جناب سیدہ کے پاس بھیج دیا، ان کی شہادت ہوئی، ان کی وفات ہوئی ایک ایکسیڈنٹ میں۔ بہت ہی نفیس سید تھے، ہمارے دوست تھے، مہربان تھے۔ ان کی اہلیہ اور ان کے 2 یا 3 بیٹی ہیں جو نجف میں ہیں، اور ان کی ڈیتھ یہاں پاکستان میں ہوئی ہے چکوال میں، اور خود وہ لاہور سے تھے۔ پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی ان بچوں پہ جو نجف میں تنہا رہ رہے ہیں۔ بارہ الہ شہزادے کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بس آپ سے التماس کروں گا کہ شہزادے کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کو ایصال کر دیجیے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تعالى بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى